اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام کی تمام نمازوں کی مکمل حفاظت اور پابندی فرماؤ، بالخصوص درمیانی اور سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کی، اور دیکھو اللہ کی بارگاہ میں نہایت خشوع، عاجزی اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ پھر اگر کبھی تم واقعی خوف میں مبتلا ہو جاؤ تو اگر پیدل کھڑے کھڑے یا سواری کے کھڑے ہوئے تم نماز ادا کر لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرنا، یعنی نماز پڑھنا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انتہائی اہمیت کے حامل یہ دو آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے اندر نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری نجات ہے تو اس چیز میں ہے کہ تم نماز کی مکمل حفاظت کرو، مکمل اس پر ہمیشگی اور پابندی اختیار کرو۔ نجات ہے تو مکمل کے مکمل اسلام میں ہے جب اس پر مکمل ہم چلیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی مثال ایک ایسی ہے جیسے کہ ایک کرین ہو، اور اس کرین کا کام اٹھانا ہے، اس میں کئی کڑیاں بنی ہوئی ہیں، تو اسلام بھی اس کے کئی شعبے ہیں، ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ ان تمام کی تمام کو اگر ہم پکڑیں گے تب جا کر نیچے جو جہنم ہے اس جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے کسی ایک کڑی کو چھوڑ دیا تو در حقیقت ہم نے اپنے اسلام کو کمزور کر دیا۔ سب سے مرکزی جو کڑی ہے، سب سے مرکزی جو پکڑنے کی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ان اعمال صالحہ اور ایمان سے اگر کوئی محروم ہے، قرآن کریم قسم اٹھا کے کہتا ہے والعصر، ہمیں زمانے کی قسم ہے، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری کی پوری انسانیت۔ 8 ارب آبادی ہو گئی انسانیت کی، قرآن کریم کہہ رہا ہے سارے کے سارے خسارے میں، سوائے ان کے جو 4 کام کر رہے ہیں۔ یعنی جس نے اسلام کی ان کڑیوں کو پکڑ کے رکھا ہے، ایک تو ایمان لے آئے، دوسرا اعمال صالحہ کے اندر پورا دین آ گیا، اور صرف یہی نہیں کہ اب خود تک دین رکھا بلکہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اس دین پر جو مشکلات آئیں گی اس صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ جو یہ کام کر رہے ہیں یہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں۔ تو اب ہم نے ان تمام کڑیوں کو، پورے کے پورے اسلام کو پکڑنا ہے۔ اب روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُنْقَضُنَّ اور الاسلام عُرْوَةً ایک زمانہ آئے گا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اسلام کی کڑیوں میں سے ہر ایک کڑی کو توڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی جو کڑیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے ہر ایک کڑی کو لوگ چھوڑ دیں گے، توڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اولہن، سب سے پہلی کڑی جو توڑی جائے گی، جس کو چھوڑا جائے گا، الحکم، یعنی ملکی نظام کے اندر، گھریلو نظام کے اندر اللہ کا قانون نہیں چلے گا، عدالتیں اللہ کے قانون سے خالی ہوں گی، حکومت ہو رہی ہوگی تو اللہ اور اللہ کی شریعت کے برخلاف نظام سے ہو رہی ہوگی۔ پہلی کڑیاں یہاں سے ٹوٹیں گی، اور پھر فرمایا وآخرہن الصلاۃ، اور آخری کڑی کیا ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، نہ ہمارے نظام میں، نہ حکومتی نظام میں، نہ عدالتی نظام میں کہیں اللہ کا نظام نہیں ہے، اور چنانچہ ہم ان کڑیوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ عمل کی توفیق دے، ہر شہر میں 99 سے 98% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو ساری کی ساری کڑیوں کو چھوڑ دیا، اب ایک باقی ہے، تو ایک ایمان کی کڑی باقی ہے۔ چنانچہ اس کی بھی ہماری کیا کیفیت ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حفاظت، سب سے مین مرکزی چیز اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے وہ ایمان ہے، لیکن ایمان کی حفاظت تب ہوگی جب ہم اس سے پہلے جو اعمال صالحہ ہیں وہ کرتے رہیں۔ قرآن کریم جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو تم نمازوں کی حفاظت کرو گے تو نمازوں کی حفاظت سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان محفوظ ہوگا، فرض نماز محفوظ ہوگی، سنتوں سے، سنتیں محفوظ ہوں گی، نوافل سے۔ ایک آدمی نوافل کو ترک کر رہا ہے، کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کل وہ سنتوں کو چھوڑے گا۔ اور آج
اگر سنتوں کو اس نے چھوڑنے کا معمول بنا دیا تو کل فرض نماز کو چھوڑ دے گا، اور جس نے فرض نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے آخری کڑی بھی چھوڑ دی، اب ایمان رہ گیا۔ اب شیطان کے لیے سب سے پہلا حملہ اس کے لیے آسان، اس کے پاس جو حملہ کرنے کے لیے چیز باقی رہے گی وہ ایمان رہ گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی نمازی ہے اور سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج، تو شیطان اس سے یوں نہیں کہے گا کہ پہلی فرصت میں تم کفر کرو، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے بڑی محنت ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ سے۔ لیکن ایک آدمی صرف اپنے پاس ایمان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہ تو ایک شیطان کے لیے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو اس کو تو پٹری سے ہٹانا بہت آسان کام ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین کی حفاظت کریں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ حفاظت ہوگی تو حفاظت کے اندر کیا بات شامل ہے کہ جس چیز کا جو پروٹوکول ہو اس کو وہ پروٹوکول دو۔ یعنی اگر ایک آدمی اپنے گھر میں کرنسی، کیش وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے تو کیا ایسا ہوگا کہ گھر کے سب سے پہلے کے کمرے میں یا دروازے کے قریب وہ ان چیزوں کو رکھے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو سب سے اندر رکھے گا، اور آتے جاتے جس کا جو پروٹوکول ہوگا اس کو پروٹوکول دے گا۔ تو قرآن کریم جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو جس طریقے سے ادائیگی کا طریقہ اس طریقے سے ادا کرو۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز وہ جس طرح نمازوں کی پابندی کے بعد باجماعت نماز کی فضیلت، اور جو شخص ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اس کے لیے ایسی سنت موقدہ ہے اللہ کے نبی کی جو کہ واجب کا درجہ رکھتی ہے بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ شخص یہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی ترغیب بھی دی اور اس کے چھوڑنے پر وعیدات بھی سنائی۔ ترغیب کیا دی؟ آپ نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد 27 درجۃ۔ دیکھو ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو باجماعت نماز پڑھنے والے کی نماز 27 گنا بڑھ کر ہے۔ تو ایک آدمی سوچے ترغیب یہ اللہ کے نبی کیوں بتا رہے ہیں، اللہ نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ وجہ اس کی ہے کہ انسان اپنی طبیعت میں لالچی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہ تم نیکی کی لالچ رکھو، تم نیکی کی لالچ رکھو کہ دیکھو تمہیں 27 گنا زیادہ مل رہا ہے، تو تم ترغیب کے ذریعے سے سکھایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں باجماعت نماز کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کو تمام لوگ کہاں قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین قدم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے ترغیب دے رہے ہیں اور پھر ڈرایا، ترہیبات بھی کی اور بتایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اگر یہ بات نہ ہو نا، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں تو پکا اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں کہ نماز کی اذان ہو جائے، مؤذن اذان اقامت کہہ دے، میں کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کروں اور میں نکلوں، عشاء کا ٹائم ہو، میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے دیکھوں جو نماز کے میں مسجد کے لیے نہیں آ رہے، میں ان سب کے گھروں کو جلا دوں ان کے اوپر جبکہ وہ نیچے ہوں۔ آپ اندازہ کیجیے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ایک وہ ذات جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی، انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر آپ نے مثال دی، آپ نے کہا کہ یہ لوگ مادہ پرست بن چکے ہیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جو چیز اس وقت دنیا کے پیسے اور یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی جو آخرت کی ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کو یہاں کوئی مثال کے تو آپ نے مثال دی ارقن سمینن، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی ہڈی ہوگی، کوئی گوشت ہوگا، یا کسی کے یہاں کوئی کھر ہوں گے، یعنی آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی لنگر ہوگا، تو سارے کے سارے عشاء کی نماز میں آ جائیں گے۔ لیکن کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے جو اس چیزوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا، آخرت سے لوگوں کی نظر ہٹ گئی، لہذا کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اب فجر کی نماز ہوئی، آپ نے معلوم کیا کہ فلاں شخص آیا ہے، لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل للمنافقین، فجر اور عشاء کی یہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے نا ان دونوں نمازوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے
تو آپ نے فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، یہ آئیں گے ان دونوں نمازوں کے لیے گھٹنوں کے بل گھسڑ کر۔ کیا مطلب؟ چل نہیں سکتے ہوں گے، کوئی طاقت نہیں ہوگی چلنے کی، لیکن یہ بات ہوگی کہ اتنا کچھ مل رہا ہے تو یہ ایک معذور شخص بھی گھٹنوں کے بل گھسڑ کر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طرح طرح سے، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو باجماعت نماز پڑھنے والا، اتنی وعیدات صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جو باجماعت نماز سے، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی سمجھا کرتے تھے کہ جو باجماعت نماز سے پیچھے رہ رہا ہے وہ منافق ہے۔ تو ہم کہاں، ہم نے اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے تو نماز سے کرنی ہوگی، اور نماز کی حفاظت اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کے طریقہ بتایا، کس طریقے سے صف بستہ ہوا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جماعت کی فرضیت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں صفوں میں کھڑا رہنے کا طریقہ بتاتے تھے، اس قدر صف کو سیدھا کرواتے تھے، اس قدر صف کو سیدھا کرواتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ہماری صف کے ذریعے سے اللہ کے نبی تیر کو سیدھا کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، تیر اگر کمان میں، اگر تیر ٹیڑھا ہو تو اپنے نشانے پہ نہیں لگے گا، نشانے پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ تیر کو بالکل سیدھا رکھا جائے۔ اب اس کو جس چیز سے سیدھا کیا جانا ہو وہ اس سے بھی زیادہ سیدھی ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہماری اتنی تاکیدات فرماتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کے نبی ہماری صف کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کریں گے۔ لیکن آج کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم طریقہ سمجھ گئے، اللہ کے نبی نے کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک زمانہ آیا، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک کسی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اپنی صفوں کو بالکل سیدھا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اَوْ لَتُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اگر اس کو آج غور کر لیا جائے تو آج ہمارے اندر جو اختلافات موجود ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کی صفیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلافات ڈال دیں گے۔ یعنی ایک آدمی باجماعت کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو مل کر کھڑے رہو، بالکل سیدھے، کندھے کے مقابلے میں کندھا ہو، ٹخنے کے مقابلے میں ٹخنا ہو۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اگر میرے برابر میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جس سے میرے دلی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم نے سیدھا کھڑا ہونا ہے، تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو لازمی سی بات ہے، ایک فطری چیز ہے، میرے اور اس کے دل میں قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مل کر کھڑے ہو، دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جب صفوں میں خلا چھوڑتے ہو تو میں شیطان کو دیکھتا ہوں، وہ بکری کے بچے کی طرح تمہارے بیچ میں گھسا ہوا ہوتا ہے، اور بکری کے بچے کی طرح بیچ میں گھس کے کیا کرے گا؟ وہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف مخالفت، بغض و عناد ڈالے گا۔ تم مل کر کھڑے رہو۔ تو اگر مل کر کھڑنا، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، فوجی پریڈ کرتے ہیں تو فوجیوں کی پریڈ میں ایک ہی آواز پر، ایک ہی انداز میں سارے کے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ کو ڈسپلن پسند ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان ایسا ہو کہ علل جلول، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور فرشتے آئیں گے تو صف بستہ آئیں گے، ترتیب وار آئیں گے۔ تو اللہ کو ترتیب پسند ہے، ڈسپلن پسند ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا ہو رہی ہے یہ بھی اسی لیے کہ ہمارے اندر نظم و ضبط ہے۔ ایک مسلمان اگر باجماعت وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اسے کسی ادارے میں کسی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بات سیکھے کہ ٹائم کس طرح مینیج ہوتا ہے، ڈسپلن کس طرح آتا ہے۔ یہ نماز خود بخود سکھا دے گی، یہ تمہیں فری پھوکٹ میں مل جائیں گی، ثواب تمہارا، آخرت کی کمائی تمہارے لیے ویسے ہی ایسے ہی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ترغیبات دی پہلی صف کی۔ پہلی صف میں آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء وما فی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اور پہلی دفعہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہونے میں کیا ثواب رکھا ہے، اگر پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں مقابلہ کریں، باریاں لگائیں کہ آج میں کروں گا، کل تم کر لینا، آج مجھے کرنے دو۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری خود اس میں کوتاہی ہے، لیکن اگر کوئی مجھے دیکھ کر خود اس خیر سے محروم رہ جائے تو اپنا نقصان کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب محتاج ہیں، سب کے سب نیکیوں کے محتاج ہیں۔ ہم یہاں ہیں اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے، اور خسارہ ہمارا یہی ہے کہ ہم آخرت کی جو کرنسی ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ہر لمحہ ہمارا گزر رہا ہے تو ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم خسارے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں تم میری ربوبیت میں تم بڑھا سکتے ہو، میری قدرت میں تم کو اضافہ کر سکتے ہو، میری شان میں کوئی اضافہ کر سکتے ہو۔ فائدہ ہے تو تمہارا ہے،
ورنہ اور نقصان ہے تو تمہارا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔